اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہوں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کسی فرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح سے ہوئی اور سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیل 28 ہم عصر روایوں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور لٹریچر پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر میں وہ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک فرشتے جبرائیل نے آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی سے، ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کی سفر میں سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، آپ اس جگہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا سے حضرت موسیٰ نے کلام کیا۔ تیسری منزل بیت الحامیم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ، آپ نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل نے بتایا، یہودیت کی طرف سے بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ، آپ نے اس طرف بھی کوئی توجہ نہ کی۔ جبرائیل نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت ہی بنی سنوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا، آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، جبرائیل نے کہا، یہ دنیا کی عمر کا اندازہ ہے، اس کی عمر سے کر لیجیے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ نے اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچے اور آپ براق سے اترے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء نے اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے سے اس وقت تک یہاں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کی صفیں بند گئیں، سب منتظر تھے آپ کی امامت کے لیے کون آگے بڑھے۔ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب تھا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، جبرائیل اس ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے گئے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ سارا قصہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ کا طبع خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف
فرشتوں اور انسانی ارواح کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کروایا گیا۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے، مہرے اور جسامت کی ساخت میں کسی پہلو اس کے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل نے بتایا، آپ کے مورث ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے، وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ انہیں اٹھاتا تو اور لکڑیاں بڑھا لیتا اور پھر نہ اٹھا سکتا۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریوں کو بڑھاتا چلا گیا، اپنے اوپر لاتا چلا جا رہا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے تھے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا، یہ دوسروں پر زبان دراز کرتے ہیں۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عزت پر حملے کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے پیٹ میں بے انتہا بڑے سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ سود خور ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ نظر آئے جن میں ایک جانب نفیس گوشت کھا رہے ہیں، دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی ہے۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام پر اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی فرمانبرداری نہیں کی۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فرشتے سے ہوئے جو نہایت ترش روی سے جبرائیل نے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے سے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ہیں، ان حضرت کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے کہا، ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے یکایک آپ کی نظر سامنے پردے پر اٹھی، وہ دوزخ تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے قبر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے، تعارف پر معلوم ہوا یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایسے بزرگ سے کروایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر پہنچے ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے۔ اس کے پاس کی ملاقات کے ایسے بزرگ سے ہوئی جو آپ سے بہت مشابہ تھے، تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت عام خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں۔
یہ وہ مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں پر آپ جبرائیل ٹھہر گئے اور آگے بس آپ جا سکتے تھے۔ اگر جبرائیل آگے جاتے تو ان کے پر جل جاتے۔ سدرۃ منتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے، ایک بلند اور ہموار سطح پر پہنچے اور بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں: ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہو اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپس پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رداد سن کر کہا، بنی اسرائیل کا تخت تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کی غرض سے کمی کیجیے۔ اب اللہ جل شانہ کے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر ایک بار پھر اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا، یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر پر اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس آ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ رداد سنائی، پھر باہر نکل کر قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور ایک شوشہ ہاتھ آ جائے گا، مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا اور پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس رات ہوئے صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، تو قوم کو جمع کروں سب کے سامنے یہی بات کر؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت ہی مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے کہ محمد کے دست راست ہیں یا پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع تھا۔ پوچھا، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میں میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو۔ دیکھ کر اس حقیقت بتا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہے تھے۔ سب کے دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بڑھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قافلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ملے۔ آپ نے
نے قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا۔ اس طرح سے وہ تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئے لوگوں کی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی لوگ بہت سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا۔